راہ غفلت کے مسافر۔ شیعہ کا عقیدہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عالم الغیب ہیں۔ خود بی بی به آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه عرض میکند که یا ابوالحسن انی اعلم بما کان و ما یکون و ما هو کائن. یا امیرالمؤمنین، من فاطمه میدانم گذشته بشریت را، گذشته عالم را، من میدانم آینده را و من میدانم اون چه که در الان در تمام این دنیا داره صورت میگیره، در تمام این عالم هستی۔ محترم ناظرین، علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بلا اسباب کسی چیز کا علم ہو۔ در حقیقت اس طرح کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور کسی انسان یہاں تک کہ کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا یا اس بات کا ان سے صادر ہونا ایک مسلمان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن مجید اور اسلامی عقائد کی صریح مخالفت اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے حق میں سراسر ظلم اور توہین ہے، کیونکہ علم غیب آپ رضی اللہ عنہا کے والد بزرگوار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود عظیم ترین پیغمبر ہونے کے بھی نہیں دیا گیا تھا۔ علم غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتے ہیں، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا غیب جانتی ہوتی تو پھر انہیں مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑا، جبکہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 188 کے مطابق عالم الغیب کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اے محمد، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ اس لیے ہم شیعہ علماء سے عرض کرتے ہیں کہ کیا ایک غیر نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دینا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟
ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردن۔ la 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 la